بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ پچھلے 351 نمبر لیکچر میں نے ان ڈاکٹر بک کے بارے میں ڈاکٹر ولیم ڈیوس کا ڈائٹ چارٹ بتایا تھا، تو انہوں نے جو باقی ہمارے ڈائٹ چارٹ سے 4 چیزیں علیحدہ کی تھیں، میں اگلی 3-4 ویڈیو انہی پہ بناؤں گا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا اگر آپ ڈاکٹر سے دوائیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ڈائٹ پلان لینا پڑے گا۔ وہ آپ لیکچر نمبر 351 میں دیکھ لینا۔ ان میں تھا اومیگا 3 3600 ملی گرام، آیوڈین، ٹرائگلیسرائڈ لو رکھیں، ایچ ڈی ایل بڑھائیں۔ تو میں یہ اگلے تینوں لیکچر انیس کے بارے میں بناؤں گا۔ فیٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے سیچوریٹڈ فیٹ ہے، ان سیچوریٹڈ فیٹ ہے۔ سیچوریٹڈ فیٹ میں مکھن آ گیا، گھی آ گیا، کوکونٹ آئل آ گیا۔ مانو ان سیچوریٹڈ فیٹ میں اولیو آئل، زیتون کا تیل آ گیا، اور پھر پولی ان سیچوریٹڈ فیٹ میں اومیگا 6 اور اومیگا 3 آتے ہیں۔ تو آج میں ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ اومیگا 3 اور 6 یہ اسینشیل فیٹی ایسڈ ہے۔ اسینشیل کا مطلب ہوتا ہے ہمارا جسم اس کو نہیں بناتا، یہ ہر حال میں آپ کو خوراک میں لینے پڑیں گے۔ جب میں اومیگا 3 کہتا ہوں تو اس سے مراد ہوتا ہے ڈی ایچ اے اور ای پی اے۔ آج میں اس کے بارے میں بتاؤں گا، اس کا ڈوز، سپلیمنٹ سب تفصیل میں۔ تو سب سے زیادہ یہ جو نیچرل فارم میں اگر لینا ہے تو فیٹی فش، جو ٹھنڈے پانی کی مچھلی ہوتی ہے، جیسے سیمن ہے، ہمارے علاقے میں ٹراؤٹ پائی جاتی ہے، برفانی علاقے میں جو ٹھنڈے پانی میں مچھلی ہوتی ہے جس میں چربی زیادہ ہو، اس میں اومیگا 3 پائے جاتے ہیں زیادہ۔ یا پھر اگر آپ گراس فنشڈ، جو گھاس کھانے والی گائے کی چربی ہوتی ہے، اس میں پایا جائے گا، بیل ہو، دمبا ہو، بکرا ہو، ان کی چربی میں یا ان کے گوشت میں، اور دیسی انڈا مرغی کا جو کہ دھوپ میں چرتی ہو اور کیڑے مکوڑے کھاتی ہو، اور ان کا مغز جو ہوگا ان میں پایا جائے گا۔ یہ نیچرل فوڈ سورس ہے، یہ خاص کر گراس فنش بیف اور مغز وغیرہ اور یہ دیسی انڈے ان میں پایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو کہا جائے کہ جیسے ڈاکٹر ولیم ڈیوس کہتے ہیں کہ سارے سپلیمنٹ نہ لینے پڑے اور صرف ایک سپلیمنٹ آپ کو کہا جائے کہ آپ لے سکتے ہیں، تو جو میری چوائس ہے وہ کہتا ہے کہ وہ میں فش سپلیمنٹ لوں گا، کیونکہ اس میں ڈی ایچ اے میں آیوڈین بھی آ جاتی ہے، وٹامن اے بھی آ جاتا ہے، وٹامن ڈی بھی آ جاتا ہے، آیوڈین بھی آ جاتی ہے، کافی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یہ ایچ ڈی ایل کو بھی لو بڑھاتا ہے اور ٹرائگلیسرائڈ کو بھی لو کرتا ہے۔ تو سب سے بہترین سپلیمنٹ جو ہوگا، لیکن اصل ہو، اس میں بہت فراڈ ہے، بہت مسئلہ ہے، آج میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں، پہلے بھی 333 نمبر اور 354 نمبر لیکچر میں بنا چکا ہوں۔ اینٹی انفلیمیٹری ہے، سوزش کم کرتا ہے، برین ہیلتھ اور آنکھوں کے لیے بہت ضروری ہے، خاص کر یہ ہمارے جو بینائی ہوتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ، کیونکہ وہ برین کا پارٹ ہے۔ اور دوسرا پلیٹلیٹ کرتا ہے، اس کو جمنے نہیں دیتا، خون پتہ رہتا ہے، جیسے ہم اسپرین دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو اس میں اگر اومیگا 3 آپ لے رہے ہیں تو خون جمے گا نہیں، اور صحت کے لیے بہترین ہے، اس کے لیے پتلا رہے گا، سارے مسائل ہو جائیں گے۔ یہی بلڈ پریشر لو کرے گا، دل کے لیے بھی اس کا فائدے بہت ہیں۔ جوڑوں کے درد میں اس کا بہت رول آ رہا ہے۔ آٹو امیون ڈیزیز میں جتنی ڈیزیز آ رہی ہیں سب میں اس کا بہت زیادہ ڈبل ڈوز میں دیتے ہیں، کیونکہ سیل ممبرین کی فلوٹیبلٹی فلیکسیبل کرتا ہے، اس کو ہارڈ نہیں کرتا، تاکہ چیزیں اس میں سے پاس ہو سکیں۔ ایچ ڈی ایل بڑھاتا ہے، ٹرائگلیسرائڈ لو کرتا ہے، اور یہی ابھی کولیسٹرول کو بھول جائیں، اسی پہ آگے 2 لیکچر بھی آئیں گے۔ اور ڈیلی ریکوائرمنٹ جو سارے کہہ رہے ہیں کہ 3000 ملی گرام دونوں ڈی ایچ اور ای پی اے، میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ تو اومیگا 3 میں ڈی ایچ اے، ای پی اے، یہ جیسے میں نے بتایا مچھلی میں ہوگا، گوشت میں، انڈے میں، سب زیادہ مچھلی میں ہوتا ہے۔ اور اے ایل اے ہے، یہ پلانٹ میں ہوتا ہے، جیسے سیڈز ہیں، فلیکس سیڈ ہیں، چیا سیڈ ہیں، یہ آگے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو یہ ہیں 3 قسم کے، اومیگا 3، 6 اور 9 ہیں۔ 3 اور 6 یہ دونوں اسینشیل ہیں، اور 9 جو ہے وہ ہمارا باڈی بنا لیتا ہے، اس لیے اس کو پرواہ نہیں، اور بہت سے فوڈ میں ہوتا ہے۔ تو اس کی بیسٹ جو اس میں ہے 3 اور 6 کی، کہ ریشو 1:1 ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے 100 ملی گرام 3 لیا ہے تو 100 ملی گرام یہ 6 ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ ابھی 3 بہت کم ہے اور بہت مہنگا ہے، بہت کم خوراکوں میں ہوتا ہے، تو 1 سے 4، مطلب اگر 4 ملی گرام اومیگا 6 لیا تو 1 ملی گرام اومیگا 3 ہونا چاہیے، اس سے زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ نہ ہو گیا آپ نے 1 ملی گرام اومیگا 3 لیا ہے اور 10 ملی گرام اومیگا 6 لیا تو وہ ریشو اپسیٹ ہو جائے گی، اور پھر وہ پرابلم کاز کرے گی۔ اور پھر یاد رکھیں کہ پریگننٹ عورتوں کو، جو ماں ہیں، ان کو بچے کا برین ڈیولپ ہونے کے لیے، آنکھوں سائٹ کے لیے، یہ اومیگا 3 اور آیوڈین 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، ان کو ہر حال میں لینی چاہیے۔ یا تو خوراک لیں جو میں بتاؤں گا آج، یا پھر سپلیمنٹ لیں۔ یہ ہے تو بہت سے قسم کے، اس میں صرف 2 زیادہ امپارٹنٹ ہیں، ای پی اے اور ڈی ایچ اے، کافی زیادہ، ان کو آپ ان میں کنفیوز نہ ہونا، ان کے سپلیمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، صرف آپ نے ڈی ایچ اے اور ای پی ہارمون دیکھنا ہے۔ یہ اومیگا 3 اور 6 کوشش کریں 1 سے 1 ہو جائے۔ یہ جو سب سے زیادہ پایا جاتا ہے بہترین فارم میں، وہ ہے سیمن رو، یہ سیمن مچھلی کے انڈے ہوتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ ہے، یہ 3100 ملی گرام 100 گرام میں ہے۔ تو اگر آپ 1 چمچ یا 2 چمچ بھی لے لیں گے تو
بچے کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی. پھر سیمن فش ہے 2600 ملی گرام 100 گرام میں ہے, ایک پیس ٹکڑا 100 گرام میں. ہیرنگ میں 2200 ملی گرام ہے, ٹیونا میں 1700 ہے, سارڈین میں 1500 ہے, اور ہماری جو ٹراؤٹ ہے پاکستانی اس میں 1200 ملی گرام 100 ملی گرام میں. یہ 150-200 ملی گرام لے لیں گے, ہفتے میں 3 دن میں لے لیں تو آپ کی ڈیلی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی. یہ بہترین سورس ہے, نیچرل سورس ہے. پہلی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان سے لیں آپ. یہ سیمن فش ہے, وائلڈ کاٹ ہونی چاہیے, فارمی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, دوسرا جو پلانٹ سورس ہے اس میں ALA ہوتا ہے. وہ ALA جو ہے وہ صرف 0.5% کنورٹ ہوتا ہے DHA میں, اور 3 سے 4% کنورٹ ہوتا ہے EPA میں. تو اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں جو فلیکس سیڈ لے لو بڑا خزانہ ہے, اور چیا سیڈ ہے, اور اخروٹ ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا فلیکس سیڈ میں اگر آپ نے 100 گرام لیے ہیں اس میں 23,000 ملی گرام ہے, لیکن وہ ALA ہے. وہ جو کنورٹ ہو کے 115 ملی گرام بنے گا, کچھ نہیں ہے ڈوز. چیا سیڈ میں 17,800 ملی گرام ہے, سے 100 گرام میں ہے 90 ملی گرام کنورٹ ہو کے DHA بنے گا. اور اخروٹ میں 9,100 ملی گرام ہے اور کنورٹ ہو کے 46 ملی گرام بنے گا. یہ 0.5 to 1% ہے, میں نے تو زیادہ نکالا ہے. یہ اس کا اصل چیز یہ ہے جو کہ سمجھانے کی آپ کو. آپ ابھی فلیکس سیڈ 100 گرام لے بھی نہیں سکتے ملی گرام, آپ 2 چمچ لیں گے 25-30 ملی گرام, تو وہ کچھ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے بہت کم ہے یہ. اچھا, 4 بڑے بڑے سپلیمنٹ ہے جو اگر یہ فش وغیرہ اور یہ نہ لے سکیں تو ایک تو فش آئل ہے, اس کے کیپسول ہے. کریل آئل آ گیا ہے, اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گا. الگائی آئل یہ ویگن ہے, اور کوڈ لیور آئل یہ زیادہ کامن ہے جو کہ سب سے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں. کریل آئل کے بارے میں چھوٹی سی مچھلی ہوتی ہے کریل, اس لیے اس کے اندر جو آئل ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف اس میں DHA EPA نہیں ہے بلکہ اس میں ایسٹازینتھین بھی ہے, بہت زبردست ہے, اور دوسرا یہ فاسفولیپڈ بھی ہے اس میں. اس کے بہت فائدے بیان کیے جاتے ہیں. اگر لیکن یہ ٹرائیگلسائڈ فارم میں جو آئے گا, ایسٹر فارم والا نہیں لینا آپ نے, وہ لینا آگے میں بتاؤں گا آپ کو. تو یہ 1 گرام کریل آئل ہوگا تو اس میں 240 ملی گرام EPA اور DHA ہوگا. ایسٹازینتھین جس کے بارے میں بتا رہا ہوں 100 ملی گرام ہوگا. کولین ہوگا جو کہ بہترین ہے فیٹی لیور میں کم کرنے کے لیے, برین کے لیے 50 ملی گرام, اور فاسفولیپڈ جو کہ بہت بہترین برین ٹانک ہے 430 ملی گرام ہے. تو یہ فش آئل سے کچھ لوگ اس کو بہت زیادہ کر رہے ہیں پریفرنس, وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اس سے بھی بہت اچھا ہے. یہ یاداشت کے لیے جیسے میں بتا رہا ہوں سب سے سسٹین ہے. باقی جتنا فش آئل ہے وہ 80% کہتے ہیں رینسڈ ہو جاتا ہے, جب باہر آتا ہے ہیٹ میں پروسیس میں ضائع ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ صرف 30-40% ضائع ہوتا ہے, باقی 60% رہ جاتا ہے. افزار بہت اچھا ہوتا ہے, اس کا ڈیپ ریڈ کلر ہوتا ہے ایسٹازینتھین کی وجہ سے. اور ایسٹازینتھین آئی ہیلتھ کے لیے بہت ہوتی ہے, آنکھوں کے لیے بہت اس کا کیا جاتا ہے کہ بہترین ہے. یہ اس کے سمپل ہے. اس میں آپ نے یہی چیز دیکھنی ہے کہ 1 گرام کا مطلب آئل کا مطلب DHA EPA نہیں ہے, وہ اس میں بہت کم ہوتا ہے. یہ بچوں کے لیے زیادہ بہتر ہے. مائٹوکانڈریا ہیلتھ میں اس کا بہت اچھا رول ہے. یہ جو آٹزم کے بچے آ رہے ہیں ان میں تو کریل آئل کیپسول یہ سیرپ بھی آتا ہے, وہ 2000 ملی گرام سے 2500 ملی گرام ڈیلی لینا آپ نے. تو خریدتے ہوئے یہ آپ نے چیک کرنا ہے. سب سے زیادہ فراڈ ادھر ہو رہا ہے. چلڈرن کو 1000 ملی گرام 10-11 سال تک, اس کے بعد پھر 2-2500 ملی گرام نارمل ڈوز ہو جائے گا. یہ اس کے فائدے ہیں زیادہ. اس کے بعد الگائی آئل ہے. یہ الگائی ایک قسم کا سمندر کے اندر جس کو ہم ہمارے یہاں کہتے ہیں فنگائی ہوتا ہے, اس سے انہوں نے ویگن کے لیے بنایا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ EPA DHA تو کم ہوتے ہیں لیکن آئوڈین بھی ہوتی ہے اس میں. تو اس میں بھی ہائی ٹریگلسائڈ فارم جو بیس ہے وہ آنی چاہیے, 2500 سے 3000 ملی گرام آنا چاہیے. یہ سمندر کے تہہ میں ہوتا ہے, اسی سے وہ آئوڈین وغیرہ بنتی ہے. سی ویڈز کو سمندری گھاس یا سمندری پالک وہ اسی سے کہتے ہیں, سی کیلب بھی سے آتے ہیں آئوڈین. یہ اس کے کیپسول آ رہے ہیں, اس میں آئوڈین کا ایک فائدہ ہے, ایڈوانٹیج ہے, لیکن ہوتا بہت تھوڑا ہے, 100 to 300 ملی گرام آتا ہے. لیکن اس میں ہائی ڈوز والے بھی آ رہے ہیں, وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اس کے بعد کوڈ لیور آئل ہے. اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ کوڈ فش کے لیور سے لے جاتا ہے, تو DHA EPA کم ہوتے ہیں, وٹامن A بہت زیادہ ہوتا ہے, اور وٹامن D بھی ہوتا ہے اس میں. تو اس کا بھی جو ہے نا آپ نے خریدتے ہوئے ایک چیز زیادہ میں آگے بتاؤں گا آپ کے 1500 ملی گرام پر کیپسول ہونا چاہیے. یہ دھوکہ ہو رہا ہے بہت زیادہ. اس میں سیرپ آتا ہے جو کہ بچوں کے لیے بہترین ہے. تو اس میں دیکھیں سیرپ آتا ہے, لیکن اس میں وٹامن A مل جائے گا, وٹامن D مل جائے گا. یہ دیکھیں, یہ اس پہ میں نے لاکھوں روپے ضائع کیے ہیں, مجھے بہت دیر بعد سمجھ آئی ہے. دیکھیں ابھی اس میں 80 ملی گرام EPA ہے اور 80 ملی گرام DHA ہے, 3000 ڈوز ہے, تو یہ 20 کیپسول لینے پڑیں گے آپ کو کم سے کم. اور دوسرا نقصان کیا ہوگا کہ ایک کیپسول میں جس میں 80 ملی گرام DHA ہے, وٹامن A پورا 100% ہے,
جب آپ 20 کیپسول لیں گے تو وٹامن ڈی کا ڈوز ٹاکسک ہو جائے گا, وہ زہر ہو جائے گا, بہت ڈینجرس ہو جائے گا. ان کیپسول سے بچنا ہے. آپ نے وہ لینا ہے جس میں 1500 ملی گرام EPA اور 1500 ملی گرام DHA ہو. میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. بچوں کے لیے یہی ہے کہ جو سیمن فش رو, جو سیمن مچھلی کے انڈے جو میں نے بتائے ہیں, وہ 1-2 چمچ ڈیلی لے لیں. فش لے لیں تو بہت اچھا ہے ملی گرام, نہیں تو پھر یہ سیرپ وغیرہ لینا پڑے گا. اور ایکسٹرا ورجن کولڈ لیور آئل بچوں کے لیے شروع کر دیں, وہ بہتر ہے. اس میں D بھی آئے گا, A بھی آ جائے گا. اور دیسی انڈے کی زردی دے دیں, اس کا بھی تھوڑا سا کمپنسیٹ ہو جائے گا جو ایک نہ لے سکیں. اگر یہ کچھ بھی نہیں لے سکتے ہو, جو کہ ہمارے یہاں بہت مشکل ہے نا, تو پھر میں نے یہ اسپیشل لیکچر بنایا تھا کہ دیسی گھی میں آپ کو 500 ملی گرام 2 چمچ مل جائے گا 13 گرام میں. اور بیف ٹیلو جو بیل کی چربی ہے, اس میں بھی دیکھیں آپ مل جائے گا آپ کو. مٹن کی چربی, بیل بکرے کی, گائے کی بیل کی, بکرے کی اور دمبے کی, اس میں آپ دیکھیں آپ کو 300 ملی گرام 500 ملی گرام مل رہا ہے آپ کو. تو یہ دیسی گھی میں سب سے زیادہ ہے, یہ دیکھ لیں. اس کے ساتھ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو وٹامن D, A, K, B12, کولین یہ بھی ساتھ مل جائیں گے فیٹ میں. اینٹی آکسیڈنٹ مل جائیں گے. اس کا اسموک پوائنٹ بہت زیادہ ہے, ضائع نہیں ہوگا. آپ کوکنگ کریں گے بچوں کو بہت اچھا ہے. تو یہ سب سے بیسٹ ہے کہ بیل کی چربی لے لیں, دمبے کی لے لیں, یا بکرے کی لے لیں, یا دیسی گھی لے لیں. یہ 3 میں سے جو بھی لے لیں آپ کو اومیگا 3 تھوڑا بہت مل جائے گا. اچھا, اڈلٹ کے لیے یہ ہے کہ کریل آئل کیپسول جن میں 1500 سے 2000 ملی گرام ہو تو 2 کیپسول لے لیں, آپ کا دل پورا ہو جائے گا. ٹراؤٹ فش 200 گرام ڈیلی کھانی پڑے گی. چیا سیڈ ساتھ لے لیں 30 گرام, 1-2 چمچ ڈیلی. اور والنٹ اخروٹ لے لیں 30 گرام. تو یہ تھوڑا بہت کمپنسیٹ ہو جائے گا کر کے, آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. پھر آسٹوپروسس کے لیے لوگ کیلشیم وغیرہ کہہ رہے ہیں. لیٹسٹ جو بھی ریکمینڈ آئی ہے کہ DHA EPA 1500 ملی گرام ڈیلی لیں, وٹامن D3 10,000 IU لیں, اور وٹامن K2 2000 ملی گرام ڈیلی لیں. یہ آسٹوپروسس کے لیے بہترین کمبینیشن ہے. کسی کیلشیم کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. اچھا, دوسرا ابھی اومیگا 6 کا مسئلہ یہ ہے کہ اومیگا 6 سب چیزوں میں ہے. فاسٹ فوڈ میں ہے, جتنے آئل آ رہے ہیں سب میں ہے. اس وجہ سے یہ دیکھیں آپ, کارن آئل میں 59% اومیگا 6 ہے, سن فلاور میں 68% ہے, کینولا آئل میں 21% ہے, سویا میں 55% ہے. تو یہ بالکل استعمال نہ کریں, یہ بہت زیادہ مقدار میں ہے. یہ دیکھیں ان آئل میں 70:1 ریشو, اومیگا 3 بالکل نہیں ہے اور یہ بہت زیادہ ہے. تو نارمل جیسے میں بتا رہا تھا 1:1 یا 1:4, اگر آپ یہ آئل لیں گے تو 1:60-70 ریشو ہے, اور یہ بڑا انفلیمیٹری ہے. اب یہ دیکھیں اس کے مقابلے میں جو گھی ہے اس میں 2% اومیگا 6 ہے, باقی اومیگا 3 زیادہ ہے. کوکونٹ آئل میں 2% ہے, بیف ٹیلو بیل کی چربی میں 3% ہے, اولیو آئل میں 10% ہے, اور کولڈ پریس سرسوں کے تیل میں یہ 15% ہے, اور اومیگا 6 جو ہے وہ اس سے تھوڑا زیادہ ہے. تو اس لیے بیسٹ یہ بھی کمبینیشن ٹھیک ہے, 1:3 ریشو بنتی ہے سرسوں کے تیل کی. اولیو آئل میں زیادہ ہے, یہ سب سے کم اومیگا 6 ہے, یہ بہترین ہے. تو آپ میں سپلیمنٹ آ گئے, یہ بہت کنفیوزنگ ہے, اس کے بارے میں بہت فراڈ ہے. مجھے 3 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی کس کمپنی کا لیں, اور لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں بہت زیادہ اسکین ہے, اس پہ فراڈ ہے. کئی لوگ جو وہ کہتے ہیں نہ ہی لے تو بہتر ہے. لیکن یہ فش آئل ہے, یہ پوری فش کو حساب سے بنتا ہے, کیمیکل پروسیس سے گزرتا ہے, بڑا لمبا چوڑا ہے, ضائع ہو جاتا ہے, پھر دھوپ لائٹ میں یہ بڑا سینسٹیو ہے, اور پھر ایسٹر فارم میں آتا ہے وہ ڈینجرس ہے. ٹرائیگلسائڈ فارم آئے, پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے سنتھیٹک ہے. تو اس پلاننگ میں بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے. یہ بڑے بڑے ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں, اتنے زیادہ ہیں کہ ہر بندہ کنفیوز ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی. میں نے زیادہ سوچنے کے بعد ابھی امریکن ہارٹ ایسوسیشن بھی کہہ رہی ہے کہ 3 گرام اومیگا 3 ڈیلی آپ نے ضرور لینا ہے ہر حال میں. یہ اتنا امپارٹنٹ ہوتا جا رہا ہے. یہ میں نے دیکھے ہیں, یہ یوز کیے ہیں, بہت اچھے ہیں. اس میں آپ دیکھیں یہ ایک کیپسول میں 2840 1460 EPA ہے اور 1040 DPA ہے. یہ ٹھیک ہے ریشو. یہ 2 کیپسول سے آپ کا پورا ہو جائے گا ڈوز, بلکہ 1 سے بھی ہو جائے گا. یہ کمپنی ہے, یہ مہنگے ہیں, لیکن پیسے ضائع نہ کریں. سستی چیز سب سے بڑا فراڈ اس میں ہے, لوگوں کو بیوقوف بنانے کے. یاد رکھ. یہ دوسرا بچوں کے لیے ہے, اس میں آپ دیکھیں اس میں 1 چمچ میں 1220 ہے, تو بچوں میں یہ چل جائے گا. یہ مجھے ملے ہیں اور بھی بہت ہے, لیکن سب سے بہتر یہ ملے. یہ جو بڑی فش ہوتی ہے یہ بہت ڈینجرس ہے, اس میں مرکری آ رہی ہے, فیٹی آ رہی ہے. چھوٹی فش رہتی ہے جیسے کریل آئل, اور یہ چھوٹی فش کا ہے. یہ ڈیٹیل ہے کہ کس فش میں کتنا ہے سارا, یہ آپ چارٹ رکھ لیں, اسے پتہ لگ جائے گا آپ کو. یہ ریفرنس ہے, اس کے بارے میں اچھی طرح دیکھ لیں, اس کا آئی میں بہت اچھا رول ہے.